أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العلي العظيم. بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، خداوند قدوس کے احسانات اس بندے پر بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ خداوند قدوس کے احسانات کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس کے اندر صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے انعامات اور اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی عنایتیں بارش سے زیادہ اس انسان کے اوپر برس رہی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی دی ہیں کہ جن چیزوں کا ہم نے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا، پروردگار سے ہم نے کچھ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہمیں یہ چیز بھی دے دے اور یہ چیز بھی دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا، اپنا احسان فرمایا کہ ہم کو وہ تمام ایسی چیزیں عنایت فرمائی کہ جن چیزوں کا ہم نے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ آنکھیں، ہم نے آنکھوں کا مطالبہ اللہ سے نہیں کیا تھا، کانوں کا مطالبہ اللہ سے ہم نے نہیں کیا تھا، زبان کا مطالبہ ہم نے اللہ سے نہیں کیا تھا، یہ پاؤں کا مطالبہ اللہ سے ہم نے نہیں کیا تھا، یہ عقل کا مطالبہ اللہ سے ہم نے نہیں کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے دی ہیں، بغیر طلب کے اور بغیر مانگے ہوئے، بغیر اللہ سے التماس کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سے بغیر عرض معروض کیے ہوئے، پروردگار نے از خود اپنی جانب سے ہمارے اوپر خصوصی توجہ فرمائی اور ہمیں یہ تمام چیزیں عنایت فرمائی۔ رزق دے رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑا مہیا کیا جا رہا ہے، رہنے کے لیے مکان کا انتظام ہمارے لیے اللہ نے کیا ہے۔ کہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس ضرورت کا انتظام بھی از خود اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں، یا ہم پہلے مانگتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کہ اللہ ہمیں روٹی دے دے، کپڑا پہننے سے پہلے یا کپڑا خریدنے سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کپڑا دے دے، یا جب ہم پیدا ہوئے تھے، ہماری پیدائش سے پہلے جب ہم اماں کے پیٹ میں تھے، تو ہماری والدہ نے یا ہمارے والد نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ جو ہونے والا بچہ ہے اس کی آنکھیں بھی ہوں، اس کے کان بھی ہوں، اس کی زبان بھی ہو، اس کے ہاتھ بھی ہوں، اس کے پاؤں بھی ہوں، اس کی عقل بھی سلامت ہو۔ کسی قسم کی کوئی دعا نہیں کی تھی، بس یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی لڑکا دے یا لڑکی دے، صحیح سلامت دے۔ پروردگار دونوں جنسوں میں سے کوئی بھی جنس عنایت فرمائے، لیکن سہولت کے ساتھ عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی گھر پر عنایت فرمائے، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ دعا تو ہر ایک کرتا ہے۔ ہونے والے بچے کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے کوئی بھی ماں باپ دعا نہیں کرتا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں بغیر مانگے ہمیں عنایت فرمائی ہیں، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح کو آنکھ کھلی اچانک کہ کوئی کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کہ آج تمہاری چولہانوں دعوت ہے۔ کہا بھائی یہ کہاں سے انتظام ہو گیا رزق کا؟ ہمیں خیال بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ فلاں کے یہاں شادی ہے، ہماری دعوت ہو گئی۔ تو رزق کا انتظام کیا ہم نے ایک دن پہلے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ہماری کل کو دعوت ہو جائے، ہمیں کھانا دعوت میں مل جائے؟ نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ نے انتظام کیا ہے۔ تو یہ سارے انتظامات حضرت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی بذات خود بغیر مانگے ہوئے کر رہا ہے۔ ہمارے اوپر حق بنتا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم خدا کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہوگا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمت میں زیادتی ہم کریں گے، نعمت کو زیادہ دیں گے اگر تم شکر کرو گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہم نعمت میں زیادتی نہیں کریں گے، نعمت کو چھین لیں گے۔ ان عذاب لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے جس انداز کے ساتھ جو بھی نعمت دی ہے، کسی کو غریب بنایا ہے تو کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو صحت مند اور تندرستی والا بنایا ہے، تو کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیماری میں مبتلا کیا ہے، کسی کو اولاد والا بنایا ہے تو کسی کو بے اولاد والا بنایا ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کے رزق کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور کوئی ایسا انسان ہے کہ اس کے پاس رزق کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے بڑی مشکل سے ایک جوڑی کپڑا موجود ہے، وہ اسی کو دھوتا ہے اور اسی کو پہنتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو ایک جوڑی کپڑا بھی میسر نہیں، زندگی کس انداز کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے لیے گھر جیسا سائبان موجود نہیں، گھر کا سایہ موجود نہیں، دکانوں کے باہر فٹ پاتھوں پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، پوری رات اسی طریقے سے گزر جاتی ہے اور صبح کو پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ منظر اور یہ نظارہ شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام چیزیں جو عنایت فرمائی، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی مانگے ہوئے، بغیر کچھ کہے ہوئے، پروردگار نے ہمیں عنایت فرما دی۔ ہمارے اوپر حق بنتا ہے اللہ کا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پروردگار کا ہم بے انتہا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت میں زیادتی کرے گا، نعمت میں بڑھوتری کرے گا، نعمت زیادہ ہوگی۔ اور اگر ہم ناشکری کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت میں زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ اندیشہ ہے اس بات کا، خوف اور ڈر ہے اس بات کا کہ اس سے وہ نعمت نہ چھین جائے۔ جو نعمت اس کو ملی ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود وہ ناشکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا نہیں کرتے، تو ایک دن وہ آتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ نان شبینہ کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں، ایک وقت کی روٹی کے لیے ان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو خدا نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کیا، تو ان تمام چیزوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔
یہ آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کی قدر آپ ان سے معلوم کیجئے جس کی آنکھ نہیں ہے۔ زبان کی قدر اس سے معلوم کیجئے جو گونگا ہے، جس سے بولا نہیں جاتا، وہ اپنے معافی ضمیر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، بلکہ وہ او آ ای کے الفاظ ادا کرتا ہے، اشارے سے بات کرتا ہے، سامنے والا کچھ سمجھتا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ کان اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں کہ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان صحیح سمجھتا ہے، صحیح سنتا ہے، سننے کے بعد اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھتی ہے۔ اگر یہ کانوں کا استعمال نہ کرے، کان کا استعمال نہ کرے تو خالو کو آلو سمجھے گا اور آلو کو خالو سمجھے گا۔ یعنی یہ کان ایک ایسی چیزیں ہیں، کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی ہیں کہ کان سے سنائی دے رہا ہے۔ کسی کا ایک کان خراب ہو جائے کہ کان سے سنائی نہیں دیتا تو وہ بار بار اپنے کان پر ہاتھ لے جا کر بولنے والے کی زبان کی طرف اپنے کان کو لگاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کو میں سمجھ لوں۔ تو کان کتنی بڑی نعمتیں ہیں، نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے رب العالمین کی کہ پاؤں ہمیں عنایت فرمائے۔ پاؤں کا مطالبہ ہم نے نہیں کیا تھا۔ کتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں بغیر پاؤں کے، ٹکٹکی کے ذریعے سہارا لے کر، لکڑی کا سہارا لے کر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ میں نے زمانے کی سختی کا شکوہ کیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حالات میرے ایسے نگرگوں ہیں، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے کہ اتنی مفلسی کا عالم ہے اور تنگدستی کا عالم ہے کہ میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا کہ چپل میں پہن لیتا۔ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں تو آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مجھے اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے نفس کو ملامت کیا اور یوں کہا کہ تو اے نفس اس بات کا شکوہ کر رہا تھا کہ تیرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اللہ نے کم از کم پاؤں تو سلامتی کے ساتھ دیے ہیں کہ پاؤں تو سلامت موجود ہیں۔ تو اللہ نے جو چیز بھی عنایت فرمائی ہے وہ تمام چیزیں اللہ نے جو دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آقا مدنی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے تھے، صحابہ کو لے کر حضرت ابوبکر حضرت عمر کو لے کر ایک کے مکان پر پہنچے، انہوں نے بکری ذبح کی۔ بکری کے ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار جب ہو گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی پر گوشت کے کچھ ٹکڑے رکھے اور رکھنے کے بعد کہا جاؤ ذرا فاطمہ کو بھی دے آؤ، فاطمہ نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کے لیے کھانا بھجوایا۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، بھوک سے ہم بےتاب تھے، بھوک کی بےتابی کی وجہ سے آپ بھی اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر بھی اپنے گھر سے نکلے، حضرت عمر بھی اپنے گھر سے نکلے۔ ایک صحابی کے مکان پر پہنچتے ہیں، وہ کھانا مہیا کرتا ہے، اس بےتابی کے عالم میں ہم کھانا کھاتے ہیں، کیا اب ہم نے جو کھانا کھایا ہے کیا اس رزق کا بھی سوال ہوگا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم نے جو پیٹ بھر کر اس وقت کھانا کھایا ہے، اتنی مصیبت اور اتنی پریشانی کے بعد اس کا بھی حساب ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اگر
دنیا کے تمام سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پھر اللہ کے احسانات کو لکھا جائے، پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں ان انسانوں پر، اس عالم پر، کہ وہ ختم نہیں ہوگے۔ سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، وہ درختوں سے بنے ہوئے قلم ختم ہو جائیں گے، گھس جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے حسنات ان بندوں کے اوپر ہیں۔ قدم قدم پر رہبری، قدم قدم پر رہنمائی، قدم قدم پر اللہ کی نصرت، قدم قدم پر اللہ کی مدد، قدم قدم پر اللہ کی جو ہے امداد شامل حال ہے کہ اللہ ہر جس اعتبار سے ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں نصرت کی ضرورت ہے، جس اعتبار سے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز کو ہمیں دے رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ یاد آتا ہے زمانہ جوانی کا، جب جوانی تھی تو آدمی سوتا تھا خراٹے لے کر، پڑ جاتا تھا، اس کو مافیہ کی خبر نہیں ہوا کرتی تھی، اور جب بڑھاپے کا عالم ہوتا ہے کروٹیں بدل بدل کر رات گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ صبح کی فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ نیند کہاں چلی گئی؟ یہ بستر جو اس کو محبوب ہوا کرتا تھا، یہ آج بستر اس کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو ایک نیند کتنی بڑی نعمت ہے، اس نیند کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ گولیاں کھاتا ہے۔ اس وقت سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے، قلبی طمانینت کو حاصل کرنے کے لیے گولیوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن انسان کو اتنے ٹینشن اور اتنے اس کے اوپر تفکرات ہیں، اتنا وہ الجھا ہوا ہے، الجھن میں پڑا ہوا ہے، کہیں کاروبار کی طرف سے، کہیں اپنے معاشرتی زندگی کی طرف سے، کہیں اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے بچوں کے فکر کے تعلق سے، اور وہ پریشان ہے، پوری رات اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو جو لمحہ زندگی کا گزر رہا ہے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس لمحات کے گزرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے یہی کہا کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پروردگار اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔